اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23 رمضان المبارک۔ اسلامی تاریخ۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ طیبہ میں قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی جسے مسجد نبوی سے جانا جاتا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا اسی سے ملی ہوئی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ ان دونوں بچوں نے اسے مفت پیش کرنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمت دے کر خریدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پتھر اٹھا کر لاتے اور خوشی میں شوقیہ اشعار پڑھتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس کی دیواریں کچی تھیں، اس کے پائے کھجور کے تنے تھے اور اس کی چھت کھجور کے پتے کے تھے، مگر اس کا امام اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ اللہ کی قدرت، زمزم کا پانی۔ شہر مکہ میں بیت اللہ کے قریب ہزاروں سال سے زمزم کا چشمہ جاری ہے جس سے لاکھوں کروڑوں انسان پانی پیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تقریباً 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ہر شخص زمزم پیتا ہے اور گھر لوٹتے وقت زیادہ سے زیادہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ عرب کے مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر عمرہ کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ آج تک اس میں پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایک فرض کے بارے میں زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کی سینچائی بارش، چشمے یا نہر کے پانی سے کی جاتی ہے اس کی پیداوار میں 10واں حصہ نکالنا فرض ہے، اور جس کی سینچائی کنویں وغیرہ سے، رہٹ یا ٹیوب ویل یا پمپ وغیرہ کے ذریعے کی جاتی ہے تو اس کی پیداوار میں 20واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ فائدہ: جس طرح مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے اور ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7 وغیرہ۔ بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت کسی کو کپڑا پہنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ مستدرک کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں سود کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود یعنی بیاج کے 70 گناہ ہیں۔ سب سے کمتر درجہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مستورد رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کے لیے حوریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ سورہ صافات کی آیتوں کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ مسلم کی روایت ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔
یا اللہ تمام بیماریوں سے شفا کلی عطا فرمائیے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائیے، اپنے حلال میں سے دے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما لیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔